بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 اپریل 2022 روز جمعرات، سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب کی بدلتی ہوئی صورتحال سے متعلق تمام اہم خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ ایکسپو 2030 کی میزبانی کینیا نے بھی سعودی عرب کی حمایت کر دی۔ سعودی عرب کے مشیر ایوان شاہی احمد قطان نے کینیا کے وزیر خارجہ راشل مامو سے نیروبی میں ملاقات کی ہے۔ وہ ان دنوں کینیا کے سرکاری دورے پر ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ملاقات کے دوران سعودی عرب اور کینیا کے دو طرفہ تعلقات اور تمام شعبوں میں انہیں فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ رمضان میں جدہ کے قدیم عوامی بازاروں کی رونقیں کیوں بڑھ گئیں؟ سعودی عرب میں جدہ کے قدیم عوامی بازار شہر کے جدید ترین تجارتی مراکز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سعودی شہری مقیم غیر ملکی اور سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے سیاحت کے لیے آنے والے قدیم عوامی بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ تاریخی اشیاء میں سب کی دلچسپی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق جدہ کے پرانے بازاروں میں بلد کا علاقہ روایتی طرز تعمیر کے حوالے سے اپنی منفرد پہچان بنائے ہوئے ہے۔ یہاں بیشتر دکانوں کے بورڈ خاص طرز کے ہیں۔ یہاں عمارتوں کی پھول بوٹوں سے مزین کھڑکیاں اور نقش و نگار اپنے اندر ایک کشش رکھتے ہیں۔ اس علاقے میں دکاندار اپنا سامان لکڑیوں کے سٹینڈ پر سجائے ہوئے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں عوامی بازاروں کی رونقیں بڑھی ہوئی ہیں۔ دکانوں پر اشیاء کی قیمتیں مناسب ہیں۔ رمضان کے دوران ملبوسات، کپڑے اور خوشبویات خریدنے کے لیے عوامی بازاروں میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا ایک رش نظر آ رہا ہے۔ مسالہ جات، کھانے پینے کی اشیاء، گھریلو برتن اور دیسی مٹھائیوں کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ جدہ کے عوامی بازاروں میں سونے کی دکانوں پر بھی رش ہے۔ یہاں نئے اور روایتی ڈیزائن کے سونے کے زیورات اور آرائشی سامان فروخت ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ صنعتوں کے تیار کردہ رمضان اور عید کے تحائف مارکیٹوں میں لائے جا رہے ہیں، جس کی انہیں یہاں اچھی قیمت ملنے کی توقع ہے۔ سکن پروگرام، ریاض میں 5000 نئے رہائشی ولاز کی تعمیر کا آغاز۔ سعودی عرب کی نیشنل ہاؤسنگ کمپنی نے 2022 کے دوران سعودی وزارت ہاؤسنگ کے سکن پروگرام کے ذریعے ریل اسٹیٹ کی فراہمی کو بڑھانے کے منصوبے کے تحت ریاض میں 5000 نئے ولاز کا آغاز کیا ہے۔ عرب نیوز نے سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے حوالے سے بتایا کہ شروع کیے گئے نئے یونٹ ریاض کے شمال اور جنوب میں الاصالہ پروجیکٹ میں واقع ہیں۔ ہاؤسنگ یونٹس اپریل کے دوران مرحلہ وار پیش کیے جائیں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی کے مطابق ریزرویشن سکنی اپلیکیشن ویب سائٹ اور اس کے مکمل سروس سینٹر کے ذریعے دستیاب ہوگی۔ وزارت ہاؤسنگ اینڈ ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ نے سعودی عرب میں اپنے شہریوں کے لیے گھروں کی ملکیت کو آسان بنانے کے مقصد سے 2017 میں سکن پروگرام تشکیل دیا تھا۔ کیا ٹریفک حادثات کے باعث ملنے والے معاوضے پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے؟ سعودی زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کے مطابق ٹریفک ایکسیڈنٹ کے باعث ملنے والے معاوضے پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں ہے۔ یہ معاوضہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے خارج ہے۔ اتھارٹی کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں، جس میں کہا جا رہا تھا کہ ٹریفک حادثات سے متاثرین کو ملنے والے معاوضے پر انشورنس کمپنیاں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس لے رہی ہیں۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ انشورنس کمپنیوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ کئی لوگوں نے شکایت کی تھی کہ آخر انشورنس کمپنیاں ٹریفک ایکسیڈنٹ سے متاثرین سے معاوضے پر 15% ٹیکس کس بنیاد پر وصول کر رہی ہیں۔ انہوں نے بیان میں بتایا تھا کہ معاوضہ خرید و فروخت کے دائرے میں نہیں آتا اور معاوضے پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ٹریفک حادثے سے متاثرہ کسی شخص سے انشورنس کمپنی 15% ٹیکس وصول کر رہی ہو تو ایسی صورت میں اس کی کمپلین کی جا سکتی ہے۔ سینٹرل بینک ساما سے اس کے بارے میں رجوع کیا جا سکتا ہے اور یہ کسٹمر کا حق ہے۔ مکہ میں 2 غیر ملکی گداگر خواتین گرفتار کر لی گئی، رقم برآمد۔ سعودی عرب میں حج عمرہ اسپیشل سیکیورٹی فورس نے مکہ مکرمہ میں گداگری کے الزام میں 2 غیر ملکی خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ اسپیشل فورس ان دنوں گداگری کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ گورنریٹ نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر گرفتار ہونے والی خواتین کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں اور ان کے قبضے سے رقم برآمد ہوئی ہے۔ دونوں خواتین نے راستے سے چلنے والوں سے بھیک مانگ کر اچھی خاصی رقم جمع کر رکھی تھی۔ حج اور عمرہ اسپیشل سیکیورٹی فورس نے بتایا کہ گرفتاری مکہ مکرمہ کے ایک تجارتی مرکز میں کی گئی۔ دونوں خواتین خود کو سعودی ظاہر کر رہی تھیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا دونوں نہ صرف غیر ملکی ہیں بلکہ انہوں نے سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی بھی کر رکھی ہے۔ یاد رہے کہ ریاض پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ میں نظر آنے والے ان غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے جو بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کا تعلق سوڈان اور پاکستان سے بتایا جاتا ہے۔
امارات کی غیر ویکسین جو شدہ افراد ہیں ان کو بیرون ملک جو ہے وہ سفر کی اجازت یو اے نے غیر ویکسین شدہ شہریوں کو 19 اپریل سے بیرون ملک سفر کی اجازت دی تھی۔ خبرسہ ایجنسی وام کے مطابق غیر ویکسین شدہ شہریوں کو سفر کی اجازت دینے کے فیصلے کا اعلان حکومت کی نیشنل جو کرائسس اینڈ ایمرجنسی اتھارٹی ہے اس نے کیا۔ جمعرات کو اس حوالے سے بتایا گیا کہ غیر ویکسین شدہ شہریوں کو سفر سے 48 گھنٹے پہلے کی پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ دکھانا ہوگی اور سفری درخواست فارم کو الحسن اپلیکیشن پر مکمل کرنا ہوگا، جس سے ان کا اسٹیٹس وہاں پر گرین ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نیا پروٹوکول یو اے کی اس پالیسی کے مطابق ہے جس کے تحت وبا سے چھٹکارے اور واپس عام حالات کی جانب زندگی کو لانا ہے۔ انہوں نے کہا 16 سال سے کم عمر کے غیر ویکسین شدہ شہریوں کو سفر سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ سے استثنا دیا گیا ہے، تاہم ان کو کورونا کے ایس او پیز جو ہے اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ لیبر کی جو کوڈ ہے اس میں کیس کی صورت میں کیا کفیل خروج نہائی لگا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص چھٹی پر جاتا ہے اور کسی وجہ سے واپس نہیں آ سکتا، کفیل کی جانب سے اگر خروج عہدہ میں توسیع بھی نہ کرائی جائے تو کیا ہوگا؟ جوازات کے اکاؤنٹ پر واضح کیا گیا کہ خروج عہدہ پر جانے والے غیر ملکیوں کے کفیل کو اختیار ہے کہ وہ ایکسپائر ہونے والے خروج عہدہ ویزے کی مدت میں توسیع کرا سکتے ہیں۔ مدت میں توسیع نہ کرانے پر خروج عہدہ کی اور جو خلاف ورزی ہے وہ آپ کے خلاف ایڈ ہو جائے گی، تو آپ 3 سال کے لیے سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں، اور اگر آنا چاہیں گے تو آپ پرانے جو ہیں کفیل کے نئے ویزے پر آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں آ پائیں گے اور بلیک لسٹ ہو جائیں گے 3 سال کے لیے۔ اقامہ کی تجدید کے لیے کم سے کم مدت کے حوالے اس شخص نے پوچھا کہ اقامہ کی مدت میں 3 ماہ باقی ہیں، کیا اس دوران اقامہ تجدید کرا سکتا ہوں؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ گھریلو کارکنوں کے لیے قانونی طور پر اقامہ کی تجدید آپ 14 ماہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، جبکہ کمپنی میں مؤسسے میں یعنی کہ کمرشل کارکن جو ہوتے ہیں ان کے اقامے کی مدت میں اگر 6 مہینے بھی باقی ہوں تو ان کا ورک پرمٹ اور میڈیکل انشورنس ویلڈ ہو تو وہ 6 ماہ پہلے بھی تجدید کرا سکتے ہیں۔ موجودہ جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ جو پہلے پابندیاں تھیں وہ تمام پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے کسی کا پوچھنا تھا کہ اگر ہم وزٹ ویزا پر آتے ہیں تو کیا اس پر کوئی پابندیاں ہیں؟ آپ کو جو ہے کافی دفعہ اپنی ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں کہ ابھی کسی طرح کی بھی سفری پابندیاں اس وقت برقرار نہیں ہیں، اور صرف جو ہے آپ کو وزٹرز کے لیے جو ہے انشورنس ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس صرف ویلڈ ویزا اور ٹکٹ ہونا ضروری ہے اور آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کسی طرح کی سفری پابندیاں اس وقت برقرار نہیں ہیں۔ یو اے میں جلد سے جلوس غیر قانونی ہے، پاکستانی سفارت خانہ۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے نے مقیم پاکستانیوں کو خبردار کیا ہے کہ یو اے میں جلد سے جلوس غیر قانونی ہے۔ بدھ کو ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ہونے والے بیان کے مطابق مقامی قوانین کی خلاف ورزی سخت قانونی کارروائی کا موجب بن سکتی ہے۔ بیان میں کہا گیا وہاں مقیم پاکستانیوں سے اس ریکویسٹ ہے کہ وہ یو اے کے قوانین کی پاسداری کریں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ مت بنیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔